خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ حقیقت پہ مبنی یہ الفاظ ہیں کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، کسی انسان میں کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ تو اوپر والے نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور اللہ اسی طرح سے ہمارے عیبوں پہ پردہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے۔ آج کل ویسے ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کسی کے عیب دیکھو فوراً اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی ویڈیو آ جائے تو لوگوں تک فوراً پہنچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کی کوئی ایسی ویسی نازیبا کوئی بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے اور آپ بڑے فخر سے 1 سیکنڈ سے پہلے دوسروں تک پہنچا دیتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم خود کتنے پارساں ہیں، ہماری غلطیاں، ہمارے عیب، ہمارے گناہ اوپر والے نے جو ان پر پردہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ افشاں ہو جائیں تو پھر ہمارا کیا بنے؟ تو ہر انسان ہی گناہگار ہے، ہر انسان میں ہی عیب ہوتے ہیں۔ ویسے میری کوشش ہوتی ہے ویسے خود سے کہ دوسروں کے عیبوں کو نہ اچھالا جائے۔ شعر سن لیجئے اسی مناسبت سے، وہی پسند ہے اہل یار کو دنیا میں جو پارسا ہو نہ مگر پارسا نظر آئے۔ لوگوں کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو بے شک پارسا نہ ہوں، نیک نہ ہوں، اچھے نہ ہوں، لیکن کم از کم نظر آتے ہوں، کیونکہ ہمارے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی تنہائی میں، اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو دکھانے والا چہرہ ہے نا، یہ بھی غنیمت ہے کہ اگر یہ بھی اچھا نظر آ رہا ہو۔ اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہو۔ جیسا کہ میں باہر سے بڑا معصوم سا درویش سا لگتا ہوں، داڑھی واڑھی رکھی ہوئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت شریف سادہ معصوم ہوں۔ بس اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے عیبوں پہ، اللہ پردہ ہی رکھے، میرے بھی عیبوں پہ اور آپ سب کے بھی عیبوں پہ۔ بس ایک چیز کا دھیان، میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی پتہ نہیں میری یہ سوچ ہے کہ اگر کسی کے عیب پتہ چل بھی رہے ہیں تو یار چھوڑو نا، مٹی پاؤ۔